نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي نماز کے آداب، اس حوالے سے ہماری بات جاری تھی۔ نماز کو اس کے ارکان، فرائض اور مستحبات سمیت صحیح انداز میں ادا کرنا چاہیے، اور جن آداب کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور نبی علیہ السلام کو صحابہ اکرام نے دیکھا، تو صحابہ اکرام نے جس طرح آپ کی نماز بیان کی، جن آداب کو بیان کیا، ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتلوا الاسودین فی الصلاة یعنی الحیۃ والاقرب۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر دو سیاہ چیزیں، ان کو قتل کر دو۔ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے سامنے دو سیاہ چیزوں میں سے کوئی چیز آ جائے تو نماز کی حالت میں اسے قتل کر دو۔ الحیہ والاقرب، سانپ اور بچھو۔ اب ان کو مارنے کے لیے آپ جو حرکت کریں گے، چلیں گے، ادھر جائیں گے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، نماز نہیں ٹوٹے گی، بشرطے کہ باقی آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر سانپ آ گیا تو سانپ مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے اور ساتھ منہ سے گالیاں دینا شروع کر دی، اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا، اس کو پکڑو، اس کو مارو، پھر نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ نماز میں بولنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خاموش ہو کے کھڑے ہو۔ اس لیے باقی آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن نماز کے اندر کوئی موذی چیز آ جائے، زہریلی چیز آ جائے، تو یہ سوچنا کہ چلو نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ خود ہی اس کو سائڈ پہ کر دے گا، میں اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتا، تو وہ آپ کو نقصان پہنچا دے گی۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ دوسری حدیث وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم الناس وهو حامل امامۃ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے بذات خود نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت کروا رہے تھے، اور آپ نے اپنی جو نواسی تھی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی کہ نماز کی حالت میں بچے کو اٹھایا جا سکتا ہے، یہ نماز کے آداب کے منافی نہیں ہے۔ آپ جماعت کروا رہے ہیں، فرضی نماز ہے۔ اور پھر یہ بھی بات سمجھ آئی کہ مسجد کے اندر بچے آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی قابل غور، ہمارے معاشرے میں افراط و تفریط ہے۔ جو کہتے ہیں مسجد میں بچوں کو نہیں لانا، وہ تو بالکل ہی منع کر دیتے ہیں، بھائی لانا چاہیے ہی نہیں، بالکل ہی پابندی لگا دیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں لانا چاہیے، وہ کہتے ہیں بچے آگے جو مرضی کریں، چاہے توڑ پھوڑ کریں، جو مرضی کرتے رہیں، ان کو روکنا نہیں ہے۔ یہ دونوں انداز غلط ہیں۔ مسجد میں بچے آ سکتے ہیں، لیکن آئیں وہ بھی نماز پڑھیں، یا آپ بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا مسجد میں یہاں بیٹھ کے اللہ کا نام لیتے رہو، سائڈ پہ بیٹھے رہیں۔ تو لہٰذا مسجد میں بچے آ سکتے ہیں، بچے کو اٹھا کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تیسری اور آخری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا
یہ مردوں کے لیے ہے، اور تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ یعنی حضور کے زمانے میں نا عورتیں مسجد میں آ کے نماز ادا کرتی تھیں، اگر امام سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول جائے امام نماز میں، تو کسی مرد نے بتانا ہے تو وہ کہے سبحان اللہ۔ بس امام نے کھڑے ہونا ہے لیکن وہ بیٹھا رہا ہے تو آپ سبحان اللہ کہیں، یا اس نے بیٹھنا تھا وہ کھڑا ہو گیا ہے تو آپ سبحان اللہ کہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر عورت نے بتانا ہو، چونکہ حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کے نماز پڑھتی تھیں، تو وہ الٹے ہاتھ کی تالی بجائے، ایسے اس طریقے سے تالی بجائے، تاکہ یا اس طرح بھی کر سکتی ہے، ایسے کر لے یا ایسے کر لے، الٹے ہاتھ کی تالی بجائے تاکہ امام کو پتہ چل جائے۔ آخری بات، امام انسان ہے، بھول سکتا ہے، لیکن ہر مرتبہ امام کی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ جامع ترمذی اور ابو داود کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا بسا اوقات نمازیوں کے، مقتدیوں کے صحیح وضو نہ کرنے کی بنا پر امام بھول جاتا ہے، یہ صحیح روایت ہے۔ تو گویا کہ اس میں ہم سے بھی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہماری کمی، ہماری کوتاہی، اس کا اثر امام صاحب پہ پڑ گیا، وہ بھول گئے۔ تو اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو بتا دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔